نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے جی اجوف معتل العین۔ اجوف وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں کسی ثلاثی مجرد میں عین کلمہ کی جگہ پر حرف علت واو یا آ جائے۔ اگر واو آ جائے تو اس کو اجوف واوی، اور یا آ جائے تو اس کو اجوف یائی کہتے ہیں۔ یعنی یہ مترادف ہیں ایک دوسرے کے، اجوف کہہ لو یا معتل العین کہہ لو، ایک ہی بات ہے۔ تو قاعدہ نمبر 4 ہے، 3 قواعد ہم پڑھ چکے اس سے پہلے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جو واو اور یا دونوں میں سے کوئی بھی مکسور ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مکسور ہونی چاہیے، اس میں فاعل کے عین کلمہ میں الف زائدہ کے بعد واقع ہو، الف زائدہ سے پہلے نہیں آنی چاہیے۔ ثلاثی مجرد میں اسم الفاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل ماضی میں فا اور عین کلمہ کے درمیان ایک الف کا زائدہ آ جاتا ہے، فاعل۔ تو یہ ہے وہ الف زائدہ جس کا میں نے یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ تو یہ فاعل کے وزن پر ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 کیا ہے؟ یا۔ دوسری بات، اسی قاعدے کا دوسرا حصہ، اس میں فاعل کی تصغیر میں یائے تصغیر کے بعد واقع ہو، یعنی وہ واو یا اس میں تصغیر بناتے وقت یائے تصغیر کے بعد آ جائے، تو یہ دوسرے حصے کی شرط یہ ہے کہ بشرطے کہ اس کے فعل میں تعلیل ہو چکی ہو۔ تعلیل ہو چکے ہونے کا مراد یہ ہے کہ مثلا یہ لفظ ہے وریا، تو وریا کو باب افعال پہ لائیں گے، اوریا یوریو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ توریون ہوگا، تو اس یا مضموم کا ماقبل مکسور ہے، بعد میں واو ہے، تو اس کی حرکت ماقبل را کو ملے گی، اور پھر یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا حذف ہو جائے گی، تو لفظ بن جائے گا تورون۔ یہ سورۃ الواقعہ میں آیت نمبر 71 میں آیا ہے، آگ سلگانے کے معنی میں۔ تو تعلیل ہو چکی ہے، یا اس کا فعل استعمال ہی نہ ہوتا ہو، وہ کسی فعل صرف اسماء ہی استعمال ہوتے ہوں، فعل وہ استعمال ہوتا ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، جیسے ویلن ہے، واو یا لام، ویلن، یہ فعل نہیں استعمال ہوتا، تو وہ واو اور یا ابھی ہے، جب یہ کنڈیشنز پوری ہو جائیں تو وہ واو یا جو ہے وہ حمزہ میں بدل جائے گی۔ پہلے حصے کو دیکھتے ہیں، اس یا سے پہلے والے کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ قوالا سے کیا بنا جی؟ قاول۔ بایا سے کیا بنا؟ بایع۔ خاوفہ سے کیا بنا؟ خاوف۔ تو یہ الف زائدہ ہے، تو بایع میں یہ الف زائدہ آ گیا، قابل میں یہ الف زائدہ آ گیا، تو اس الف زائدہ کے بعد واو مکسور ہے تو حمزہ میں بدل گئی۔ الف زائدہ کے بعد یہ یا مکسور ہے تو یہ بائی بن گیا۔ خاوف میں الف زائدہ کے بعد واو مکسور ہے تو یہ خائف بن گیا۔ تو یہ تو ہوئی ہماری اس قاعدے کے پہلے حصے کی امپلیمنٹیشن۔ تینوں واو یا اور واو دوبارہ ہم نے لے لیا، تینوں کی مثالیں لے کے ہم نے یہ قائل بن گیا، قال قائل منہم کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو وہ ہے قائل۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی، اس میں تصغیر کی بات کر لیتے ہیں۔ اس میں تصغیر بنانے کے کچھ قواعد ہیں، وہ یہ کہ جب اس میں تصغیر بنانا کسی ایسے لفظ سے مقصود ہو جو فاعل کے وزن پر ہو، جو کہ یہ قاول ہے، تو اس میں تصغیر بنانے کے قواعد میں یہ شامل ہے کہ وہ الف زائدہ جو ہے وہ واو میں بدل جاتا ہے، تو یہ کوئی ویلن ہو جائے گا۔
اصل کلمہ یہ ہے، قاف، یہ واو اور یہ لام، یہ تین ہیں اصل کلمہ. تو یائے تصغیر کے بعد، یہ یائے تصغیر ہے، یہ ہے اصل کلمہ، قاف واو لام. یہ یائے تصغیر ہے، اور یہ واو جو ہے اس الف سے بدلی ہوئی واو ہے جو قاعدے کے تحت ہے. تو یہ اسی طرح یہ بھی با، یہ تھا با بنا ہوا ہے، تو یہ الف کی جگہ پہ یہ واو بناتے، واو لکھی ہے ہم نے اس میں تصغیر بنانے کے قواعد کے مطابق. تو یہ بنا. تو یہاں پہ کیا ہے، یہ یائے تصغیر ہے، اس کے بعد واو مکسور آ گئی، یہ یائے تصغیر ہے، اس کے بعد یا مکسور آ گئی، تو یہ حمزہ میں بدل جائے گی. یہ ہے حمزہ سے بدل جائے گی. کب؟ جب یہ دو کنڈیشن، یا سے پہلے والی پوری ہوئی، یہاں پہ ہم نے حمزہ بنا دیا، یا کے بعد والی جو تصغیر کی کنڈیشن یہاں پہ پوری ہوئی، تو ہم نے اس یا اور اس واو کو حمزہ میں تبدیل کر لیا. تو یہ ہیں اس میں تصغیر قویئل اور بویئن. ابھی آتے ہیں اپنے اس سابقہ سبق کے اوپر جو ہم نے ابھی پڑھا ہے. وہاں پہ ہمارا ایک لفظ تھا واو را یا مادہ سے. اس میں جو یاقوت والمرجان ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی دو رائے ہیں، کہ ایک مادہ اس کا واو را یا ہے، اور ایک ہے کہ اس کا مادہ واو را اور حمزہ ہے. حمزہ ہونے کی دلیل انہوں نے یہ دی ہے کہ یہ ورعیۃن میں حمزہ موجود ہے، اس کی تصغیر میں اس کا حمزہ موجود ہے. یہ شاید اس کے 504 یا 5 صفحہ پر آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا، جو اسلام 360 ہے ڈکشنری، اس میں اس کا مادہ واو را یا ہی لکھا ہوا ہے، اور اسی سے بنایا ہوا ہے ورائی واللہ من ورائہم محیط. تو جو وہ وراء لفظ ہے وہ را اور الف زائدہ کے بعد یا حمزہ بن گئی. قاعدہ میں نے وہاں پہ ایکسپلین کیا ہے. تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اس کا یا مادہ ہونا زیادہ ایتھنٹک ہے، کیونکہ جب ہم نے اس میں تصغیر کے قواعد پڑھے تو وہ جو انہوں نے دلیل لکھی ہوئی ہے ورعیۃن کی کہ اس میں حمزہ موجود ہے، وہ حمزہ بھی اس میں تصغیر کے قواعد کے مطابق یا تصغیر کے بعد یا جو ہے وہ حمزہ میں بدل جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے. تو وہ تو یا سے ہی بدلی ہوئی حمزہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ہم اس کو زیادہ قیاس یہی صحیح ہے کہ یہ اس کا مادہ جو ہے واو را اور یا ہی ہو. جیسے انہوں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 میں لفظ یواری استعمال ہوا ہے، باب مفاعلہ سے، وارا یا یواری یو، یا کے اوپر ضمہ تھا، تو جو ماقبل زیر کی وجہ سے یہ ساکن ہو گیا، کیونکہ بعد میں واو نہیں ہے. بعد میں واو ہے تو وہ حرکت اپنی ماقبل کو دی، تو یہ تورون ہو گیا. سورہ واقعہ کا ایک لفظ ہے جو آیت نمبر 71 میں ہے. تو یہ ہوئی جی آج کی باتیں. ماشاءاللہ جامعیت کے ساتھ اجوف کے قواعد میں قاعدہ نمبر 4 ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ہم انشاءاللہ ناقص کو شروع کریں گے. اور ایک چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے لیکچر کے بعد آپ کو آلموسٹ 2 مہینے انتظار کرنا پڑے گا. ہم 2 مہینے کے بعد دوبارہ نیکسٹ لیکچر اپلوڈ کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.